نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حق دا امام نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ Chicos, no, chicos. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے صلوات کی عبادت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الجزویہ وجود النقویہ ونقاوت النقویہ والغیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل و زدران مظلوم کربلا، عشرہ اولیٰ کی آئیے چوتھی مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے رزق علم علی علیہ السلام نے کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں، کوئی خطیبانہ تمکرت کا غرور نہیں، سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ایک عام انسان ہو کر آل محمد نے اپنے ذکر کے صدقے میں منبر کی معراج اور زینوں کا مقام معمود عطا کیا۔ میں آپ کی محبتوں کا شکرگزار ہوں، مجھ سے حق خطابت ادا نہ ہوا، مجھ سے علم و عرفان کے چشمے روانہ ہو سکے، مگر آپ کی خوبصورت حسن سماعت اور آپ کی یہ داد اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ذکر نہ الفاظ کا محتاج ہے نہ ذاکر کا محتاج ہے، صرف حسین کے دروازے پر اگر ہر جیسی نیت لے کے جاؤ تو بخشش مقدر ہے۔ میں مولا کی قسم کھاتا ہوں، ایک لفظ میں ارینج نہیں پڑھ رہا، جو آ رہا ہے وہ آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں۔ گفتگو کا حسن یہ ہے
جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہیں سے گفتگو چھیڑو. کل میں جناب کی سماعتوں کے لیے یہ ہدیہ کر رہا تھا کہ روح اللہ جناب عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ یہ نماز ادا کریں گے حجت خدا کے پیچھے. یاد ہے جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. لیکن کیسا حسین اتفاق ہے کہ میں بابا جی 1.25 گھنٹہ بھی پڑھ کر جو میری آیات عنوان تھی ان پہ گفتگو نہ کر سکا. اور آج قاضی صاحب بھی تشریف لائے, ان کا آنا میرے باعث عزت و افتخار ہے. بابا پیر فیاض شاہ صاحب, بابا شاکر شاہ جی اور بابا پیر رخسار شاہ جی اور جتنے سادات ہیں, پیر جاہد شاہ جی, سب میرے لیے قابل عزت ہیں. میں نے سورہ مبارکہ, میں ہوں گا جوش دعوت پر لیکن ذرا ایسا رحمان کے کلام سے, سورہ رحمان سے 2 آیات کریمہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کی. اللہ ارشاد فرما رہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اب نبی کی حدیث سنی, کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے جتنے دن بھی انشاءاللہ گفتگو کی اور آگے بھی ہوگی وہ اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے, اس لیے کہ ہم نے اتنی بات کرنی ہے جتنی ہماری اوقات ہے. اللہ کا معیار علم ہماری سوچوں سے بالا ہے. حدیث مصطفیٰ کی حرمت تک ہمارے عقل کا پرندہ پرواز کرنے سے قاصر ہے. اگر اجازت ہو تو میں اپنے نبی کی شان کا ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں کہ شان حیدر کرام میرے مولا علی علیہ السلام کے مولا پہ کیسے بولتے ہیں. یعنی معیار مصطفیٰ دیکھیں نا کہ وہ علی علیہ السلام کے بھی مولا ہیں. یہ ہمارے ہوتے ہیں ہونٹ, آپ کے میرے سب کے یہ لب ہیں. جاوی صاحب شاہ صاحب بولا ہونٹ ہیں, ہمارے ہونٹ ہیں. کوئی بھی کتاب ہو اس کی 2 جلدیں ہوتی ہیں, آغاز میں اینڈ پر, اس کے درمیان شاہ جی پھر شاہ جی اور رات ہوتے ہیں. میرا سلام نہ ہو آمینہ کے چاند پر, ملا تو میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کا اوپر والا ہونٹ سورہ حمد ہے, سرکار کا نیچے والا لب سورہ والناس ہے. ہائے ہائے کیا کہتے ہیں آپ, مولا آپ کو سلامت. انتہائی متشکر, انتہائی عزت افزائی کا شکریہ. میرے نبی کا اوپر والا لب مبارک سورہ حمد ہے, سرکار کا نیچے والا لب پاک سورہ والناس ہے. اب کوئی جذباتی مسلمان بھائی یہ کہہ سکتا ہے میں شیعوں کا ایک انقلابی سے خطیب آیا تھا, خطاب بڑا زبردست کیا, بڑا جوش تھا, دلیل نہیں تھی. انہوں نے اپنے عشق میں کہہ دیا کہ نبی کے دونوں ہونٹ قرآن کی جلدیں, ہم اس کو دلیل کے طور پر کیسے مانیں. لیجیے حضور دلیل دیتا ہوں, وہ بھی اللہ کے قرآن سے, کیونکہ آپ کو قرآن کافی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جو ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں آپ کے قائدین کے حکم کے مطابق, آپ کے ہاتھی کے حکم کے مطابق قرآن کافی ہے. جبکہ شیعہ حیدر کرار کا یہ کبھی مزاج ہی نہیں رہا کہ وراثت لے لیں وارث بھول جائے, اور جو ہے ہدایت لے لیں ہاتھی بھول جائے, علم لے لیں عالم بھول جائے, تحفہ لے لیں تحفہ دینے والا بھول جائے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خاموش نہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ والنجم شاہ جی پہلی 4 آیت. اللہ نے شاہ ہمارے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا محمد میرا صاحب نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا, اور اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک میری وحی نہ آ جائے. اگر برینڈ فورڈ میں میرے جملے کو ضائع کر دیا گیا تو مجھے آپ کی سماعت میں نہیں اپنی محنت پہ شک ہوگا. اللہ نے کہا بولتا نہیں ہے,
وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا جانتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کہا میری وحی کے بغیر میرا مصطفیٰ بولتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ جانتا نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال، میں نے پڑھا اوڈم سے باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، کیا خطیب نہیں تھا؟ بولو سارے، خطیب تھا۔ گاڑی نے شہر کراس کیا، خطیب نہیں تھا؟ تھا، الحمدللہ۔ روڈ پہ آئی، میں نے خطاب نہیں کیا۔ لمبے لمبے سائن بورڈ آئے رستے میں، میں نے خطاب نہیں کیا۔ بوڑھے بوڑھے درخت آئے، میں نے خطاب نہیں کیا۔ چلتی رفتار، تیز رفتار، بہت تیز رفتار گاڑیاں گزری، تو جو ہمارے، میں نے خطاب نہیں کیا کیونکہ ان سے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہا۔ سبحان اللہ، آپ جی میں انتہائی جذبات کے جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا۔ وجہ ریزن جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر مطلع تمو خیال۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکل کش آئے دو عالم، آقا علیہ السلام کا نام آئے، ہم خاموش بیٹھے۔ اب آؤں میں، اب آؤں میں، فضاؤں میں، سبحان اللہ۔ اب آؤں آپ کی نظر کر رہا ہوں، بسم اللہ حال زبان کراچی۔ اب آؤں میں، جی، فضاؤں میں، خلاؤں میں، علی ولی کے اپنا کلام ہے، جی بسم اللہ۔ سرکا کی عبادت نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی محبت جسم پورے کرتی ہے، شجرے اور جذبات پورے نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تارے باوے نے ڈیزل پا دیتا۔ عواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں علی ولی کے قصیدے سنائے جاتے ہیں۔ شالیہ نے آدر کہا، آپ کی نظر کر رہا ہے بابا، یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا آپ، اس کی قیمت قدر ذرا سنیے۔ جی بسم اللہ۔ بڑا ہی تحفہ ہے۔ Oh Allah subhanahu wa ta'ala, you are so merciful and kind. Thank you so much. بڑا ہی تحفہ ہے اللہ کا مومنوں کے لیے، اللہ کا مومنوں کے لیے، اسی لیے تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا کہنے؟ اور آخری عطا کر دیتے نا، ان کا کرم ہے۔ اپنا کلام فل بدی جعفری، فل بدی بیٹھا بیٹھے، نام کی مناسبت سے آپ کی نظر کا نام کی مناسبت، جی بسم اللہ۔ علامہ کرامت علی حیدری، کرامت عباس، جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ کرامت علی حیدری، کرامت عباس، علامہ کرامت علی حیدری ہے۔ آپ جانے آپ کا کام، علامہ کرامت علی حیدری ہے، علی کی کرامت۔ سبحان اللہ۔
علامہ کرامت علی حیدری ہے. علی کی کرامت کون سی عطا کر دیا ان کو ممبر؟ علی کی کرامت. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. حق دا امام نعرہ حیدری. اگلا مصرع. جی بسم اللہ. اگلا مصرع یہ جو علم ہے یہ بسم اللہ عطا کر دیا ان کو علوم آل محمد. نہیں ایسا نہیں. سبحان یہ نہیں ہے. اللہ. نہیں ہے. اچھا جی یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. علوم محمد سے ان کو نوازا. علوم محمد سے ان کو نوازا. آخری وکیل آل محمد بنایا. وکیل آل محمد بنایا. سبحان اللہ. شیر جلی کی کرامت. واہ واہ واہ. اور آپس پہ عادت قبلہ پائنارے پائتنی. پائنارے پائتنی ریڈی. خدا کے لیے 89 years old ٹن بابا بول رہا ہے. پائنارے پائتنی. پائنارے پائتنی آپ کی نوبل پرائز. پائنارے پائتنی 7 لاکھ ٹن سپر سانک نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جہاں تک آواز جا رہی ہے بولو بولو سخی سرداری کلندر علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی نعرہ حیدری. ماشاءاللہ برابر سلوات پڑھ کر بڑا آپ کو سلام. جناب سیدہ ان کو اور توفیق عطا فرمائے. My dear, you are not 89 years. آپ تو آپ کا عقیدہ ابھی سلمان کی نارائن کے صدقے 18 برس کا ہے. ہائے ہائے صلوات علی محمد. گھر سے چلا خطیب تھا. گاڑی میں بیٹھا خطیب تھا. ہواؤں سے گزرا خطیب تھا. روڈ پہ آیا خطیب تھا. اولڈم میں پہنچا. اولڈم سے یہاں بریڈ فورڈ میں پہنچا خطیب تھا. بائر گیٹ پہ پہنچا خطیب تھا. گاڑی سے اترا خطیب تھا. اندر داخل ہوا خطیب تھا. بارگاہ میں آیا خطیب تھا. جعفری صاحب نے خطاب فرمایا. میں خاموش تھا مگر خطیب تھا. کس بات کے انتظار تھا؟ ذرا مومن آ جائے, ذرا میدان سج جائے, ذرا ممبر پہ آنے کا اعلان ہو جائے, پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں. اے ابو جہل کے لائق بیٹو, میرا نبی تو آدم سے پہلے بھی نبی تھا. جب تک خطاب سمجھنے والا کوئی نہ ہو خطاب نہیں ہوا کرتا. 40 برس نبی کی نبوت خاموش رہی, کردار کھولتا رہا. کیا میرا نبی ابو جہل کے سامنے قرآن پڑھتا, ابو لہب کے سامنے پڑھتا, عتیبہ کے سامنے پڑھتا؟ نبی انتظار کر رہا تھا پہلے قرآن سمجھنے والا علی تو آ جائے. ہائے 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 میری گفتگو کا مرکز و محور اپنے آقا کی ذات ہوتی ہے. میرا سلام ان یا رسول اللہ کہنے والے اپنے سنی بھائیوں پر جو تشریف لاتے ہیں. آؤ میرے نبی کا دربار کھلا ہے. میرا نبی فرقہ نہیں دیتا, میرا نبی محبت دیتا ہے. ایک ادیبانہ چولہ سنیں, چونکہ اردو ادب کا طالب علم ہوں
اور میری کتاب انشاءاللہ بالکل آنے والی ہے، پیغام روحانیت بنام انسانیت، اس کا ایک جملہ ہدیہ کر آنے سے پہلے تحفتاً ہدیہ تھا کہ میرے نبی کی غلامی میں کیا سلطانی ہے، میرے نبی کی نوکری میں کیا شہنشاہت ہے، میرے نبی کی غلامی میں کیا سکندری ہے۔ توجہ فرمائے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اب ہسٹری کی بات کرو، بلال جو ظاہری طور پہ کالے رنگ کا تھا، میرے نبی نے اپنے برتن سے نوالا دیا۔ توجہ، اوپر سے ابو جہل آ گیا، اکڑ کے کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے جو مصطفیٰ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو وہی تو ابو جہل ہوتا ہے۔ آپ کی اسرار کامی صاحب تک پہنچا جملہ، آپ کی داد مجھ تک پہنچا، جو میرے آقا کے سامنے تکبر کے ساتھ، کم کنت کے ساتھ، متکبر انداز میں گفتگو کرے، وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو ابو جہل ہوتا ہے۔ توجہ، کلمے کا منکر ابو جہل اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ابو جہل۔ جملہ کہہ رہی ہے، آگے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، چونکہ مرون تھا نا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو دم بن جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آکے کہتا ہے محمد بن عبداللہ، اچھا جملہ بڑا باریک ہے، کچھے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا، پھر شکوہ نہیں کیجئے گا اور انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اتنا حسین اجتماع ہے، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں، آپ علی کے نوکر ہیں۔ توجہ پائے گا، کہا محمد بن عبداللہ مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی۔ سرکار نے فرمایا اگر تجھے میری سمجھ ہوتی تو تو ابو جہل ہوتا۔ پتہ نہیں کو غور کر رہے کہ راجہ بھائی جملہ سنے گا، نتیجہ جب تو جیسے شرانہ پڑھوں گا ویسے شرانہ نعرہ آپ کو دینا پڑے گا، تاکہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بلال جو ہمارا غلام ہے اسے آپ اپنی برتن میں کھلا رہے، تم سردار کے بیٹے ہو، خود سردار ہو، نوکروں اور سرداروں میں فرق رکھا کرو۔ یہ کہنا تھا کہ میرے آقا کھڑے ہوئے، آمنہ کے چاند کے چہرے پر جلال الہی نمودار ہوا۔ آپ نے خاموش ابو جہلوں کی اولاد ہو، جس بلال کا توجہ ابو جہل کہتا ہے یہ بلال تو اتنا کمزور غلام ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنے اونٹ کی بھاگ بھی نہیں دیتا تھا، مہار بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ پشم کی مہار تھی، اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کہیں میرے اونٹ کی مہار کالی نہ ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا سن تو ابو جہل ہے، میں رسول خدا ہوں جس کے ہاتھ میں تو اپنے اونٹ کی مہار نہیں دیتا تھا، اگر اس کے ہاتھ میں سورج کا نظام نہ دے دوں۔ نہیں فرمانے کو اولاد، دیکھئے نعرہ لگاتے ہوئے پریشان نہ ہوا کریں، نعرہ سوچ کے نہ لگا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ اللہ۔ میرا نبی تھا 40 برس، میرے نبی کی نبوت خاموش رہی، نہیں غور کیا۔ آج میں کوشش کروں گا، قاضی صاحب سے بلاؤ کعبہ ان سادات سے واضح ہے، میں کوشش کروں گا، کوشش مکمل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان 2 اشروں میں یوکے کے باقی مسلمان بھائیوں کو بتا کے جاؤں کہ تاریخ کا رسول آپ کے پاس ہے، قرآن کا رسول ہمارے پاس۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا، صلوات پڑھ یا رحمت ہے۔ اور میرے پڑھے لکھے شیعہ جوانوں، حضور تھوڑی دیر آواز کو لے، اور میرے پڑھے لکھے شیعہ جوانوں، ان یتیموں پہ گلہ نہ کیا کرو کہ یہ علی کی ولایت نہیں مانتے، جنہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کوئی غور کرے، انہیں علی کیسے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ میرا علی کیا ہے۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا،
یہ خاموشی نہیں. میرا نبی تخلیق آدم سے پہلے بھی، میں مسلسل 4 دن سے کہہ رہا ہوں، میرا نبی تھا. جو فرما رہے ہیں 40 سال میرے نبی کی نبوت خاموش رہی، کردار مصطفیٰ بولتا رہا. ہے مجھے جملے کی قدر کرنے والا. 40 برس میرے نبی کی نبوت، بھائی یہ آنکھوں میں پڑے گی شرک پر خاموش رہی، میرے رسول کا کردار بولتا رہا. اور انشاءاللہ تعالی آج جو میں خطابت میں کہہ رہا ہوں، نیت نہیں کہہ رہا، قسم کھا کے ہے نا کہ نہیں بول رہا. یہ جملہ ان کے لیے اگر لبوں کا تالا ابو جہل کی حویلی میں بغیر چابی کے ٹوٹ کے نہ گرے، میں علی کا نوکر نہیں. میں نے شمع پہ جملہ کہا تھا، مولوی صاحب اسلام شلوار اونچا رکھنے کا نام نہیں، کردار اونچا رکھنے کا. اور آپ کچھ بات ان ہاتھوں کو سلام، اس نے کہہ دیا لباس میں اسلام ہے. مولوی چیخ چیخ کے کہتا ہے مسلمان کو چاہیے پتلون نہ پہنے. ابے بھائی 1400 سال پہلے کا لباس اور تھا، اب کا لباس اور ہے. بات پتلون یا شلوار پہننے کی نہیں. اسلام کپڑوں میں نہیں ہوتا، اسلام روحوں میں پلتا ہے. ایک جملہ اور ہے اردو ادب کا، آپ کی نظر کا. اس نوکر نے لکھا ہے مسلمان اسے کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو، مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام ہو. ہائے ہائے صلوات پڑھیے یا محمد پر. میرا نبی انتظار کر رہا تھا پہلے قرآن کو سمجھنے والا آ جائے. جب علی علیہ السلام کعبے میں تشریف لے آئے، اب آئے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لو جی تقریر میں آپ شروع کر رہا ہوں. یہ اس کا دپاچہ تھا اور پورے وقت کے اندر آپ کو طویل زحمت نہیں دوں گا کیونکہ مسائل بھی زیادہ پڑے ہیں. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. آپ چاہے دیواروں کے ساتھ لگ کے سنیں مگر دیواروں کے ساتھ نہ لگنا. جس قوم کے جوان دیواروں سے لگ جائے وہ قوم دیواروں سے لگ جاتی. تمہارے امیر مولا نے 13 رجب کو کعبے کی دیوار پھاڑ کر دنیا کو بتا دیا حیدر کہتے اسے ہے جو دیواروں کو پھاڑ دے. ہائے ہائے صلوات پڑھیے یا محمد پر. اچھا آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قبلہ نقوی صاحب کرامت عباس حیدری کی زندگی کے اتنے دن نہیں جتنا میں فضائل ابو طالب علیہ السلام مومنین کی نظر کر چکا ہوں. اور روز فضائل ابو طالب کی نئی بھیک، نیا دسترخوان کھلتا ہے اور اس سے میں اپنی بھیک کے مطابق اپنے کشکول میں یہ یاقوت والمرجان لے کر آپ میں تقسیم کر دیتا ہوں کیونکہ پہلا خالی ہوگا تو لے آئے گا نا. کنجوس مال کو معافی ہے، کنجوس آل کو معافی نہیں ہے. آئے ہائے صلوات پڑھیے یا محمد پر. میں حضور والا سوچا کرتا تھا کعبہ کل کی ہے تقریر، کل کی ہے نا تقریر. کعبہ تعمیر کیا آدم نے، سجدہ نہیں کیا. نوح نے سجدہ نہیں کیا. پرسوں کی ہے تقریر، یحییٰ نے سجدہ نہیں کیا. ابراہیم نے دیواریں بلند کی، سجدہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. جلدی کرو ٹھیک ہے. حضور کے ابتدائی دور تک کعبے کو سجدہ نہیں ہوا، سب مانتے. میں بڑا سوچا کرتا تھا میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے علی کے پاک اللہ، اے نبی کے پاک اللہ، اے شہادہ کے پاک اللہ. میں سیدھا سیدھا اشری شیعہ ہوں. توجہ ہے، جو مجھے میرے معصوم نے درس دیا وہی تقریر کرتا ہوں. کوئی بلائے بسم اللہ اور نہ بلائے بسم اللہ، مجبوری میں نہیں بولتا. میرے پالنے والے تیری بھی نیازی سمجھ میں نہیں آتی. آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نے. اب بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہے،
جائے ولادت کعبہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں ایوب صابر نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں یعقوب کمال نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں زکریا اللہ کا نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں جب کوئی نبی نہیں آیا تو صحابی کیسے آئے گا، جب کوئی صحابی نہیں آیا تو تبعی کیسے آئے گا، جب کوئی تبعی نہیں آیا تو امام عربہ کیسے آئے گے، جب کوئی امام عربہ نہیں آیا تو امت میں سے کون سا علامہ آئے گا۔ بات میرے نبی کی نہ کرو، نبی تو علی کا بھی مولا ہے، اس فہرست میں نبی شامل نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا۔ کیوں میرے پروردگار علی میں کون سا ایسا کمال دیکھا کہ اپنے گھر کا مالکانہ قبضہ علی کو دے دیا، کہا کہ کھول کر قرآن پر علم یجنہ کا یتیم برفاوا، جب حبیب یتیم تھا گھر ابو طالب نے دیا، اس وقت اللہ نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اے ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا کیا کہیں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ویران پڑا تھا برسوں سے آباد مجھے اب کر بی ویران پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے اب کر بی جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی ارے کاہے کو پلٹ کر جاتی ہے، تو مالکن ہے مہمان نہیں، انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے، حیدر کے لیے ہے در بی حیدری شیر دیا مجھے جعفری صاحب نے، یوکے سے لے کر نجف پاک تک، بھیا تھوڑی آواز کھولے ذرا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یوکے سے لے کے نجف تک، نجف سے لے کے سامرا تک، سامرا سے کربلا تک، کربلا سے لے کر علی دشمنوں تک چیلنج کر اکرامت واسدری، ماں نے ملہ نہیں پیدا کیا جو میرے دعوے کی اس دلیل کو رد کرے۔ رب علی کی قسم نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا تھا اے اللہ کے ولی علی کا مقام باقی صحابہ سے اس لیے افضل ہو گیا نا کہ علی کعبے میں آیا، آپ نے کہا خاموش، علی محتاج نہیں ہے کہ کعبے میں آئے، یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی آئے۔ ہائے 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 دلی، کیا کہہ رہے ہیں ابھی شملہ مکمل ہونے دو، نشلا گا ابھی شملہ مکمل ہونے دے۔ اب آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی لائیو چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہی تقریر وہاں وہی تقریر یہاں، وہاں الگ موضوع یہاں الگ موضوع۔ اگلا جملہ سن، انہوں نے کہا حضور کعبے کا علی کا مقام اس لیے زیادہ ہے نا کہ علی سرا کعبے میں ہے، یہ جو سرا ہے نا اس میں بوس کا پہاڑ چھپا ہوا ہے، علی ذرا کعبے میں ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا او بھائی زبان کو لگام دے، سلام کر، جب نہ بولا مجھے قبر تک دکھ رہے گا، انہوں نے کہا سلام کر علی کی پاک اماں کو کہ خود کعبے چلی گئی، اگر کچھ دیر کے لیے حیدر کی ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود چل کر کوئی بولنے والا، کوئی ہے علی کا نوکر۔ حضور تھوڑا سا ڈیک میری طرف کر دیجیے، یہ جو ڈیک ہے اس کو تھوڑا سا علی زمین بانی شمن بالا، جس کا وہ ہاتھ اٹھا بولے زمین بانی شمن بالا، تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری، تیری بلند سلوات پڑھیے نا۔ اگر مجھے آیت کی تشریح کرنے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے نبی کا ایک فرمان ہے مومن مومن پہ احسان کرے، خاموشی مومن مومن پہ احسان کرے۔
اور بدلہ اس سے نہ مانگے جس پر اس نے احسان کیا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بدلہ کس سے مانگے؟ کہا اللہ سے. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ احسان میرا بھائی کرے تو بدلہ مجھے دینا چاہیے, بدلہ اللہ کیوں دے؟ کہا تو اتنا دے گا جتنا تیرے پاس ہے. دوسرے کی ہیلپ کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اتنا دے گا جتنا تیرے پاس ہے. اللہ اتنی جزا دے گا جتنا وہ خالق و مالک ہے. اچھا یہ ہے مومن مومن پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دے. شیعہ ہو, زندہ ہو, ولایت علی کا قائل ہو, علی کو سوچتا نہ ہو اور اس جملے پہ چپ رہ جائے, پھر ممبر پاک پہ آنے کا پھر مجھے آقا ذاتی نے شرط تو بخشے ہی نہیں ہے نا. جملہ سن لینا, جو بندہ بندے پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دیتا ہے, اور جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے. کوئی ہے بولنے والا؟ تسلیم شاہ صاحب, جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے وہ کیا ہوگا؟ میں معافی چاہتا ہوں, مائک کی وجہ سے میں جوش خطابت سے نہیں پڑھ سکتا. آرام آرام سے پڑھوں گا اور آپ کو میرا ساتھ دینا. آج آپ کو آتی مجلس پڑھی میرے ساتھ. میرے مزاج کا مائک ہوتا نا تو خدا کی قسم سمندر کا سینہ چیر کر علی کے دشمن تک میری آواز پہنچتی. میں عشرت میں اتنے جوش سے پڑھتا ہوں. 7 یا 8 توجہ. اب 2 ہستیاں ایسی ہیں تاریخ اسلام جن کا ڈائریکٹ احسان اللہ پر ہے. اوپن چیلنج. خواتین میں, چونکہ بتایا آپ کو میں بیویوں کے نام لیتا, خواتین میں ام المعصومین کا کیا کہنے بابا, آپ خاموش ہو گئے تو میری روحانی موت ہو گئی. خواتین میں ام المعصومین کا یعنی مادر زہرا کا. باقی نبی کی ازواج ہیں ام المومنین. سیدہ کی پاک اماں ہے ام المعصومین. یہ فرق قیامت تک جاری و ساری رہے گا. توجہ فرمائی. مال سارا لگا بی بی کا, آل ساری لگی ابو طالب کی. اب عام بندہ مومن پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دیتا ہے, اور جو ڈائریکٹ شاہ جی اللہ پہ احسان کرے دیکھو اللہ نے کتنا حسین بدلہ دیا, کتنا حسین جزا دی. اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا. اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا. اللہ نے ابو طالب کو ساقی کوثر عطا کیا. جیتے رہے آپ, اللہ غلام عباس کو صحت دے. اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا یعنی سیدہ. اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کو ساقی کوثر عطا کیا. صرف عطا نہیں کیا, اب احسان کا تسلسل اللہ نے آگے چلایا. ساقی کوثر کے ساتھ سورہ کوثر کا نکاح کروا کے لؤلؤ والمرجان, ہائے ہائے ہائے, لؤلؤ والمرجان دنیا کو عطا کر کے پھر اللہ نے چیلنج دیا فَأَبِيَيِّ أَنَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جاہلو میری کون 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 سی نعمت کا سلام پڑھیے. حضور توجہ فرمائیں, لوگ فارغ میں آگے بڑھیں. میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ میں نے مولوی سے پوچھا مولوی صاحب نعمت کیا ہے؟ تربوز. میں مزاحیہ باتیں نہیں کرتا, ریالٹی کے لوگ پہ بات کر رہا ہوں. تربوز نعمت, ٹھیک ہے. اچھا ککڑا گوشت کھانا نعمت, پراٹھے کے ساتھ ہو جائے پھر نعمت بڑھ گئی. اچھا حضرت صاحب محبت سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے نزدیک کھانا نعمت ہے, شربت پینا نعمت ہے, دودھ پہ ہے نعمت ہے, میں انکار نہیں کر رہا, دودھ نعمت ہے, یہ سب ہوگی نعمت ہے. اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا میں مومنین کو نعمت دوں گا, تو یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو کافرین بھی کھاتے ہیں. یار تھوڑا بولنا, بولو بیٹا بولنا میرے ساتھ.
بھائی ہندو پانی بھی پیتا ہے، مسلمان بھی پیتا ہے، عیسائی بھائی بھی پیتے ہیں، یہودی بھی پیتا ہے، تو جو ہے اچھا حضور دودھ کا استعمال سارے انسان کرتے ہیں، گوشت سارے انسان استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے؟ مجھے 3 آیتیں پڑھنا پڑے گی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے دن کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ پوری کائنات پہ اپنا قبضہ جما لے. میرے حبیب تیرا اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. آخر میں پوچھوں گا، اور میرے حبیب سن، تجھے اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. آئے ہائے صلوات پڑھیے علی محمد پر. میں تجھے اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. اچھا اب اللہ کہہ رہے حبیب میں آپ کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ مجھ پر راضی ہو جائیں گے. تو پھر روٹی آئی تو نبی راضی ہو گئے، بھائی بکور مولوی کے پھل فروٹ آئے تو نبی راضی ہو گئے. وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے آنے پہ نبی اللہ کے سجدے بڑھاتا گیا؟ اس پہلی نعمت کا نام ہے عصمت. معذرت چاہتا ہوں، مجھے مجبور کر رہا ہے، میں اونچا نہیں بول سکتا. پہلی نعمت کا نام ہے عصمت، یعنی جناب سیدہ. میں نام نہیں لے رہا، میں مقام پر بات کر رہا ہوں. پہلی نعمت رسول کو کیا ملی؟ خود نعمت کبیرہ ہے رسول، خود نعمت عظمیٰ ہے میرا رسول. پہلی نعمت ملی عصمت، دوسری نعمت ولایت، تشریح کرنی پڑے گی. دوسری نعمت ولایت، تیسری نعمت سخاوت، چوتھی نعمت شہادت. چلو میں تھوڑی تشریح کر دوں جو میری طرح کم پڑے گی. پہلی نعمت عصمت یعنی جناب سیدہ، دوسری نعمت ولایت یعنی مولا کائنات، تیسری نعمت سخاوت یعنی جناب حسن، چوتھی نعمت شہادت یعنی جناب حسین. اب سمجھ آ گئی؟ اب آگے مجھے محنت نہیں کرنا پڑے گی. پانچویں نعمت عبادت، ہے بولنے والا. چھٹی نعمت علم سرکار باقر، ساتویں نعمت صداقت، آٹھویں نعمت صبر، نویں نعمت معجزات، 10ویں نعمت تقاوت، 11ویں نعمت نکاوت، 12ویں نعمت حیبت، 13ویں نعمت غیبت. غیبت نہیں، غیبت. یہ 13 نعمتیں رسول کو عطا ہوئی، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں اللہ نے وعدہ کیا حبیب جب اس نعمت کا اعلان ہوگا تو میرا دین مکمل ہو جائے گا. تو یہ بولنے والا پرسوں بھی ہے تقریر یاد، جب اس نعمت کا اعلان ہوگا تو میرا دین مکمل ہو جائے گا. اب ڈھونڈو مسلمانوں، کیا بدر میں وہ نعمت اتری؟ ابتدا ہے. کیا احد میں وہ نعمت اتری؟ کیا خیبر میں، خندق میں، معراج پر؟ کہاں؟ ماشاءاللہ زمین پہ خدیر کا تبرک تقسیم ہوا. ایمان کے خطیری تبرک کو، نظروں کا غریب، ایمان کے خطیری تبرک کو ولایت علی کہتے ہیں. ادھر پلانوں کا منبر بنا اللہ کے پلان سے. نبی نے فرمایا علی قریب ہو، علی قریب ہے، علی تھوڑا اور قریب ہو، علی اور قریب ہے، علی تھوڑا اور قریب ہو، علی اور قریب ہے، علی تھوڑا اور قریب ہو، علی اور قریب ہے. علی فاصلے ختم کرو، جیسا میں کہتا ہوں اور قریب ہو. بس یاد رکھنا بریڈ فورڈ والوں، علی نبی کے اتنا قریب آیا کہ ولایت رسالت سے بلا فاصل ہو گئی.
اللہ اکبر. ایک سلام پڑھ دیجیے محمد. ابھی نبی کے اتنا قریب کہ ولایت نبوت سے بلا فصل ہوگی. اتمام حجت کیا ہو؟ علی بازو تو جب میں نے پرسوں بات کی تھی آج مکمل کہا. علی نے بازو دی, یوں اٹھائی, یوں بلند 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 بلند. یا اللہ اتنی طاقت ہے کہ میں مائک کا محتاج نہ ہوں اور مومنوں کے دلوں میں اتر کر میں یہ جملہ پہنچاؤں. اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا. شیخوں کی اولادوں, اونٹ کے اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں, علی کے منصب ڈھونڈتے ہو, علی کے نمبر تلاش کرتے ہو. جسے نبی بلند کر دے کسی کا باپ بھی نیچے نہیں کر سکتا. سیدہ سلامت, یہ ساری محنت ایک جملے کے لیے. اچھا اب آپ کہیں گے کرامت عباس حیدری یہ بتاؤ کہ نبی نے علی کو کتنا بلند کیا؟ بھائی کتنا کیا ہوتا ہے؟ ویسے بھی میں غدیر میں روحانی طور پہ تھا, میں نے تھوڑا دیکھا تھا. ایک شکوہ ہے مجھے تاریخ سے, کاش آپ کے لیے کاش غدیر میں کیمرہ ہوتا. آج میں بڑے بڑے معزز لوگوں کو دکھاتا, دیکھو کتنے معزز لوگ ہاتھ چوم کے کہہ رہے ہیں یا علی مبارک آج سے تو میرا مولا بن گیا. ہائے ہائے نعرہ حیدری. کیا روک رہا ہوں؟ روک رہا ہوں. کالوی صاحب کے بلاشتے ہیں سادات وزام تشریف فرما. یہ ممبر رسول پہ پیر فیاض شاہ جی میرا ہاتھ ہے, یہ میرے پیچھے نادری شاہ مردان اس پر ہاتھ ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, کم از کم اگلے برس تک بریڈ فورڈ کی دیواروں سے ولایت علی کے ترانے نہ گونجے. میں نے کہا نوکر دعویٰ نہیں, میں نے نوکری پر فخر کی. جو جملہ کہہ رہے ہیں یہ وہ حدیث ہے معافی کے ساتھ جسے اللہ جانے شیعہ مولوی بھی کیوں چھپا دیتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑو, ان کا چھپانا بنتا ہے. شیعہ مولوی بھی چھپاتا. ایک بزرگ آگے بڑھے, نام نہیں یاد بولا, ضروری ہے میں نے یہ دعویٰ تھوڑا کیا کہ ہر چیز مجھے یاد ہے. انسان ہے, بھول ہے, چمک ہے, نسیان ہے, نسیان ہے, سفر ہے, بوڑھا آدمی یاد ہے. وہ بزرگ آگے بڑھے, بھائی کمال تھے, سبحان اللہ, میری جان قربان. نبی کا علی کا ہاتھ چھما, یا علی یا علی میں تیرے قربان, بڑے بڑوں سے تو نے یا علی کہلوا دی. ہائے ہائے نہیں کیا, یا علی میں تیرے قربان, حیدری یا علی. سے بڑی تکلیف میں کہا ہاں یا علی مبارک ہو. آج سے نو ٹوڈے آج سے تم میرا مولا بن گیا. اب میرے نبی کا جملہ سننا, نہ بولو تو دکھ ہوگا. آج سے تم میرا مولا بن گیا. مولا علی نہیں بولے, نبی آگے بڑھے, ہاتھ پکڑ کے کہا ابھی اندر کی منافقت نہیں گئی, آج سے نہیں جب سے میں مولا. مجلس میں نہیں آئے جسے جملہ نہیں سنتے, آج سے نہیں آج سے نہیں جب سے میں مولا تب سے علی مولا. کہتے مولا کب سے آپ مولا, کب نہیں تھی میں مولا تھا. سوال پڑھی محمد. ایک جملہ رہ گیا, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اس آیت کی روشنی میں حضور عظیم ایک جملہ رہ گیا, اللہ کے چہرے کا نور سدا باقی رہے. یاد رکھنا علی کا نام آتے ہی نا
آسمان سے نور اترنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں اور کیا جب آپ گھر میں، میدان میں، جنگل میں، محفل میں، کہیں بھی کہو نا، ارادہ بھی کرتے ہو کہ یا میں اپنے علی کی بات کروں، تم ارادہ کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جی رب چلے لے چلو، لے چلو میرے شیعہ کے چہرے پر قرض کے طور پہ سجا دے، یہ میرے ولی کی بات کرنے لگا. ہائے ہائے ہائے، بھلا آپ کو شامل رکھے تو جو ہے تبھی میں کرنا کہا کرتا ہوں. جو اس پہ نہ بولا پھر چلو مولا بولا، کیونکہ بددعائیں تو مجھے دینا نہیں آتی. علی کے شیعوں کو ہمیشہ زندگی حضور نظر کر اپنے بھائی کے لیے. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، اور جناب علی 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 کرنے سے نسل پاک. کیا کہنے بولے ایمان نعرہ جو ہے میں اپنے عظیم بزرگ کے لیے یہ جملہ ہدیہ کروں گا. سرکار اسپیشل فار یو، میں بتا دیں کہ میں اس کو دکھاتا ہوں، آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں، آپ کے لیے. جیسے آپ نے میرے لیے کہا، اب احسان کا بدلہ احسان، اب آپ کے لیے نظر کرنے لگا. توجہ توجہ، نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا. ہاتھ اٹھایا، پہلے ہاتھ اٹھایا، پہلے پھر نبی نے پورا علی اٹھایا. ہے مجھے جملے کی قیمت دعا کی صورت میں. اب نہ کہنا میرے بھولے بھالے خود ساختہ بھولے بھالے مسلمانوں، میرے جملے ذرا سمجھنے پڑتے. خود ساختہ بھولے بھالے مسلمانوں، اتنے ہو نہیں جتنے بنتے ہو. 5 پاؤنڈ کا رفڑ برداشت نہیں کرتے. علی کے وقت سب کو اچھا انج بھی ہوا سی. توجہ توجہ، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی. خطیب وہ ہے جو حالات سے کمپرومائز کرے. اب اگر مائک اس نہج پہ نہیں ہے تو میں جملے اتنے زوردار کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ داد دیں گے. مولا آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ ہم نے نہیں دیکھا نبی کی کتنی شجاعت ہے. میں بتاتا ہوں، آپ کو نظر نہ آئے تو میں علی کا رخ کر رہی. کیا کہنے میرا بیٹا لگتا ہے مائک والا آ گیا. بیٹا کل سے تو نے ادھر بیٹھنا ہے، آدھی عشرے کی نیاز تیری. سلمان پڑھ دیجئے علی محمد پر. کہاں غائب تھے میرے ساؤنڈ کے مشکل کشا؟ سلمان پڑھ دیجئے علی محمد پر. میرے آپ کو میں شانہ بیٹا تو میں تنگ نہیں کروں گا، بس مولا آپ کو سلام رکھے. جو میرا وہ جذبہ ہے، جنون ہے نا، جو میرا وجدان ہے، اس میں تھوڑی کمی آ رہی تھی. اب دیکھنا انشاءاللہ ماحول کیسے بدلتا ہے، آپ خود فیل کریں. مولا آپ کو سلام رکھے. جب جنگ احد ہو رہی تھی، شیطان نے افواہ پھیلائی محمد قتل ہو گئے، محمد مر گئے. یہ شیطانوں کی عادت ابھی کہیں نہیں ہے. نہیں غور کیا، یہ سفر احد سے شروع ہے. شیطان نے نبی کو مردہ کہا. علی ولی اللہ آگے بڑھے، تلوار کو زمین پر رکھا. راجا پورا نبی اٹھایا، پورا نبی اٹھایا، پورا نبی اٹھایا. بھاگتے ہوئے کمانڈوز کو دیکھ کر علی نے کہا وہ دل نہ چھوڑو، یہ شیطان کی افواہ ہے. آزا محمد رسول اللہ، دیکھو میرے ہاتھوں پر رسول اللہ ہے. نبی نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. علی تیرا قرضہ اٹھاؤں گا، تیرا قرضہ اتاروں گا. میں تیرا بھی رسول ہوں، تیرا بھی مولا ہوں. آپ نبی نے قرضہ اتارا. کہا میرے علی تو نے کافروں میں بلند کر کے کہا آزا رسول اللہ، میں صحابہ میں اٹھا کے کہوں گا آزا ولی اللہ. اللہ اکبر.
आल मोहम्मद। कसम से मुझे बड़ा मशा देते हैं लोग शुरू से, भाई अशरे के महीने थोड़ी पढ़ोग्राफी 30 मिनट, मुझे नहीं पढ़ना आता। आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। सुबह हो जाएगी, अली की ऐन बयान नहीं होगी। हम खुर्दबीन से ढूंढ ढूंढ कर फजाइल पढ़ने वाले इमामों को नहीं मानते। हाय हाय हाय, तो यह बोलने वाला पहले नबी ने हाथ उठाया। हुजूर आपसे मुझे दावत दो। फिर नबी ने कहा अली करीब आओ ना जरा। अब ये जुमला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का नहीं, मेरे नबी की शजाअत का है। अब जिसने दाद देनी है मेरे नबी की शजाअत का है। अली करीब आओ, अली करीब आओ, बिला तशबीह मेरे पाक मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठाया, यूं यूं यूं। आप ऐसे करते गए नीचे, ये जो खिताबत होती है ना, ये खतीबों को एक्सप्रेशन नहीं आता कि चुनाव नबी ने मुंह बुलंद किया होगा, पता चला दुश्मन को भी अली देखना हो तो बुलंदी पे जाना पड़ता है। हाय हाय हाय, नारा हैदरी और आप जो समझ तो मुझे फिर जुमला हदिया करने दे। ये जो लाइट आवाज है ना, ये मेरे उस्ताद की वदीयत है मुझे, अल्लामा सैयद इरफान साहब शेख। पूरी खिताबत की हिस्ट्री या मेरे उस्ताद मोहतरम इस आवाज में इस टोन में बात करते थे, या उनका ये नौकर, चूंकि वो सैयद है, मैं तो शागिर्द भी नहीं, उनका नौकर हूं। जब इतना बुलंद किया, इतना बुलंद अली को इतना बुलंद किया, मेरे बुजुर्गों को मेरे उस्ताद से याद आए तो दुआ कीजिएगा। इतना बुलंद किया कि सहाबा को गदीर में खड़े होकर मेराज हो गए। हाय हाय, तो ये बोलने वाला गदीर में खड़े होकर शुक्रिया। उसका हरगिज़ सितारा नहीं जिसके नारों में हैदर का नारा नहीं। ला फतह के बगैर फतह हो कैसे जबकि नाम अली ही गवारा नहीं। नारे हैदरी। आखिरी जुमला फजाइल, और जुमला नहीं, मुनाफिकों के लिए कयामत है, मोमिनों के लिए आलम बरज़ख व जन्नत है। बताऊं मेरा नबी कितना बड़ा शजा, जो मनो वज़ने खैबर को, जो मनो वज़नी खैबर के दरवाजे काजी साहब बड़ा इस्लाम अपनी उंगली के नाखून की पुष्ट पे उठाए, उसे अली कहते हैं। जो पूरा अली उठाए उसे नबी कहते हैं। बस तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारे पंचतनी सवा लख नारा। बस दोस्तों, मेरा फजाइल में हिस्सा गदीर के मैदान में नबी का अली का हाथ उठाना बड़ा आसान था। मुस्लिम के बेटों का कूफा के बाजार में मुस्लिम का बिखरा हुआ लाशा उठाना बड़ा मुश्किल था। जरा मेरे बुजुर्गान को कहेगा मेरे स्पीकर आगे लाने, स्पीकर पे आगे मौला हुसैन के अलावा। आप जानते हैं मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता, आप मेरे तो मत चल, ताकि मसाइब में एक लम्हा भी जाया हो। जनाजे आने हैं जी, अच्छा जनाजे आने हैं, ठीक है। मुस्लिम के शहजादों के, मेरी आवाज आ रही है? फजाइल होता तो मैं रुकता। मुस्लिम के शहजादों के जनाजे आने हैं। अब मुझे शियों को आदाब नहीं बताना कि जनाजों में कैसे होता है और जनाजों में कैसे बैठा जाता है। शायद मैं साहिब ना पढ़ सकूं, क्योंकि ये जनाजे के मसाइब नहीं, कयामत है।
اور آپ بڑے نرم دل ہیں. آؤ میں دعا سے شروع کروں. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں بہت شکریہ بیٹا. دعا ہے یا اللہ کسی بچوں کے سامنے ان کا باپ ذبح نہ ہو جائے، اور اگر اس کا سر اتار لیا جائے تو اس کے لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائے. یا مجھے کہو میں مسائل چھوڑ دوں، یا کاظمی صاحب پھر مجھے نہیں کہنا کہ چھپانا ہے. رب محمد کی قسم لاش ایک جگہ سے ملتی ہے، مسلم کے غریب بیٹے کوفہ کی ہر گلی سے مسلم اکٹھا کرتے رہے. کئی جگہ بازو ملا، کئی جگہ پاؤں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے مسائل پڑھ دیے. چھوٹے شہزادہ بڑے شہزادے کے ساتھ جاتا تھا. میرے اللہ مجھے طاقت دلا. 60 سال کی عمر میں ہمیشہ دل سے پڑھتا ہوں. باجا شاہ جی ٹھوکر لگی بڑے شہزادے تھے، اندھیرا تھا. میں نے پڑھ دیا تو میں نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا تو میں نے سن لیا. میں بریڈ فورڈ والوں ہاتھ جوڑ کر میں ایک ایک مومن کا انتہائی شکر گزار. میں گلے میں کپڑا ڈال کر منت کر رہا ہوں. جہاں جہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیوں جب تک مصائب سننا اور مصائب کے بعد میں سر سے چادر رکھتا ہوں. عالیہ کی کنیزیں کبھی بے پردہ نہیں تھی، اور علی کے شیعوں ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پیو. شراب بھی مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کر ہنستے رہے. مسلم کے بیٹے کوفہ کے بازاروں میں تڑپتے رہے. آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسائل سننے کا حق ادا کر دیا. اچھا کیا لائٹ بند کر دی، اچھا کیا لائٹ بند کر دی. بہت شکر گزار. چونکہ مسلم کے بچوں کی شہادت ہے، جب تک ماں نہ آ جائے جنازے نہیں اٹھتے. اللہ میرے جوانوں کو سامنے رکھے. بڑے شہزادے کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، کہا چھوٹے ذرا جھک کے دیکھ میرے پاؤں میں کیا ہے. میں غلط پڑھوں سیدہ شفاعت نہ کرے. حضور آپ سے دعا چاہیے. جو خاموش رہ گیا اس کا اپنا مقدر. چھوٹا شہزادہ بیٹھا، زمین پہ ہاتھ مارا، کوئی چیز نہیں تھی. مسلم کا دایا بازو ہاتھ میں آیا، رو کے کہا بابو اپا چل رہی اور تیرے بیٹے یتیم آ گئے. یہ معجزہ علی کی بیٹی کا. میں نے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کیا. 1000 نعرہ لگا لو، اگر مسائل پہ رو نہ سکو میرے آنے کا حق کوئی نہیں، تیرے بیٹھنے کا حق کوئی نہیں. آئیے بابا خبر شاہ مولا آپ کو سامنے رکھے، جملے سنتے جائیے گا. ایک مرتبہ مرون ابن زیاد نے کہا مسلم کی لاش. میرے اللہ میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں، مگر شیعوں کو برداشت کی توفیق دینا جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مگر مجھے کچھ سید اجازت دے. آپ ایسے اتنے سادات ہیں، اجازت ہے. توہین امیز میں روایت نہیں پڑھتا، مگر میرے صاحب فرماتے ہیں، میرے امام زمانہ فرماتے ہیں ہمارے ظلم چھپاؤ نہ. پہلے سر کاٹا، آ رہا ہوں بچوں کی شکل پر. پہلے سر کاٹا، پھر مسلم کے دونوں بازو کاٹے، پھر کمینوں نے پاؤں میں رسی ڈال کر آگے منہ سے بڑھاؤ ایک اعلان کیا، اور جس مسلمان نے عید منانی ہے وہ علی کی داماد کے لاش پر پتھر مارے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین گرا 3 منٹ کے بعد جنازے آ جائیں گے. میں لمبا پڑھوں گا نہ تم سن سکتے. دونوں شہزادے چھپ کر رات کے اندھیرے کوفہ سے نکلے. صبح ہوئی، ایک درخت پہ پناہ. حارث ملعون کی جو بیوی تھی وہ بیوی کی کنیز تھی. پانی بھرنے کے لیے خاموشی نہیں. اسے پانی میں 2 نورانی سائے دیکھے. میں نے پڑھ دیا تم نے سن. 2 نورانی چہرے دیکھے. اوپر دیکھا، بڑے نے چھوٹے کو گلے لگایا ہوا. بچوں کون ہو؟
رو کے کہتے ہیں مارو گی تو نہیں؟ مارو گی تو نہیں؟ کہتے نہیں ماروں گی۔ کہا کوئی قسم تو جسے مانتی ہو بندے مر جائیں گے۔ جملہ سن لیا، یہ مومنہ کہتی ہے مجھے مدینے والے عباس کی قسم، کیا ماتم ہو رہا ہے؟ مدینے والے عباس کی قسم نہیں ماروں گی۔ دونوں شہزادے نیچے اترے، رو کے کافر بیچا ہم اسی عباس کے غریب بھانجے ہیں، ہمارا بابا قتل ہو گیا۔ اللہ رو لو، ایک بار پانی دینا، رو لے کوئی بات جہاں اتنی دیر لگی ہے، صرف 2 منٹ اور انتظار تھا۔ میں سوچ رہا ہوں تم سے مسلم کے بچوں کے مسائل نہیں سنے جانے۔ اللہ جانے جس دن شہادت علی اکبر ہوگی، تیار ہو کے آنا، باوضو ہو کر آیا کرو ہر مجلس میں۔ جس دن شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہو، اس یقین کے ساتھ آنا جس کی 40 سال سے دعا پوری نہیں ہوئی، آج ہونی ہے۔ عقیدہ تم رکھ کے آنا، اپنے آپ کو مار کے میں پڑھوں گا کہ اس کا سیرا شبر کی برچیل ہے، کربلا میں کیسے بکھیرا ہے۔ بچوں کو لے کے کھا رہا، ایک کمرے میں بٹھا دی، کہا بچوں اونچا اونچا نہیں رونا، میرا شوہر بڑا کمینہ ہے، ظالم ہے۔ کہا نہیں روئیں گے۔ آخر پردیس تھا، ماں یاد آئی، چچا مامو عباس یاد آیا، مامو حسین یاد آیا۔ ادھر اس کمینے نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا، بڑے شہزادے کی آواز آئی، آئے میرا مامو عباس، آئے مامو حسین، آئے ہماری غریب اماں۔ کمینے نے شور سنا، کہتے اندر کون ہے؟ کہتے کوئی نہیں۔ اس نے ہتھوڑا لیا، تالا توڑا، اب بندہ مجلس میں نہیں آیا جو سروں کے باتیں نہ کرے۔ کمینے نے اندر آ کر ابھی رک جاؤ، نہیں آ رہے جنازے، کوئی نہ اٹھے۔ بی بی سیدہ کا واسطہ، میں نے بی بی کا واسطہ دی، میں اعلان کروں گا جنازوں کا، ایسے نہیں آئیں گے۔ ناصر عباس اور کرامت عباس ایک ہی استاد کے شاگرد، ہم اعلان کرتے ہیں جنازوں کا۔ جملہ سن لینا، اس کمینے نے دروازہ کھولا، جتنے مرد بیٹھے ہو اپنی آنکھیں کھولو، جنازے میں آئے، کوئی بندہ امیر بن کر بیٹھے۔ میرے بیٹیوں، آپ نے سروں سے چادر سرکانی نہیں، روتے ہوئے کسی بیٹی کے سر سے چادر اترے، ساتھ والی چادر دے دینا۔ یہ کمینہ آگے بڑھا، اجازت ہے سیدنا دو، تمہاری دادی کی قسم، کمینے نے دونوں کی بلے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، پوری طاقت کے ساتھ آپس میں مار لیا۔ چھوٹے کی آواز آئی، بھیا او میری آنکھ ضائع ہو گئی، او مجھے ٹچ دے، حوصلہ حوصلہ، کر لو ماتم، کر لو ماتم، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کر لو ماتم۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ اللہ تمہارے بخت بلند کرے، اللہ کرے بیٹوں کے حق میں نہ رو۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اب جملے نہیں ہیں، اب قیامت ہے، سنبھل کے بیٹھ جاؤ۔ ایک منت کر رہا ہوں، صرف 3 منٹ کے لیے، جب تک میں مسائل پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، منت کر زبردستی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ لاہور والی ملکہ تشریف لائی ہوئی ہے، ان کا پھر معصوم مامو آیا ہوا ہے۔ جنازوں میں تھکے نہ دینا، ہو سکتے آگے وہ ہو جس کے بازو نہیں ہے۔ جب جنازے آئے پھر منت مار لینا۔ حرام نے دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ تھوڑی میں نماز کھولوں، تھوڑی سی، جو کمزور دل ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی، ہاتھ باندھے، خود
कबीला घोड़े पे बैठा, एक शहजादा पाए, एक शहजादा पाए। पीर शाह इस कबीले ने 2 नौकर बुलाए, कहते ताजियाना लो, नहर में जाने तक इनको रुकने नहीं देना, जितना घोड़ा तेज हो इतने ये तेज भागे। इसने ताजियाने मारे, शहजादे की आवाज आई, आयो हमारा मुकद्दा, मानो चल दिया, हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, अभी कवास था, वो मानो चल दिया। उधर गाजी की आवाज आई, हुसैन वाला मुझे भागे। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला करे लगा मैडम, मुझे मेरे भांजे दिखा, मुझे मेरे भांजे दिखा। सबर सही एक मिनट, मुझे मेरे भांजे दिखा। हुसैन ने कहा देख रहे, बोला देख रहे। अब्बास जमीन पे बैठ जाओ, अब्बास जमीन पे बैठो, अमामा उठाओ। अब्बास ने अमामा उठाया, काज़मी साहब आप सैयदजादे हैं, मौला आपको सलाम रखे। हुसैन ने 2 उंगलियां की, दोनों शहजादे हालत नमाज में आए। कुत्ते ने तलवार उठाई, अब्बास की आवाज आई, और मौला बचाओ, और मेरे बच्चे लावारिस हैं। हरामी ने सर काटा, लाशा उठाया, दरिया में फेंका, दूसरे का लाशा दरिया में फेंका। अब्बास की आवाज आई, मौला मेरे बच्चों के लाश है, रमन्ना नहीं, जो सरों के मातम न करे वो शिया नहीं। मौला मेरे भांजे कहाँ है, काजरा दरिया के किनारे गए। अब जो देखा कहा मौला कोई काले बुरखे वाली है, भाग भाग के कह रही है, आयो मेरे बच्चे, आयो मेरे बच्चे। अल्लाह एक जरूरी ऐलान सुनिए, मुस्लिम के